افواج پاکستان نے ملکی دفاع، قومی سلامتی اور دفاع کے پلیٹ فارم پہ لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں میں سب سے اہم دہشت گردی کے خلاف جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے لہو سے افواج پاکستان کے ان بہادر جوانوں نے، افسران نے اپنے لہو سے امن کے دیے روشن کیے ہیں۔ آج کی اس صورتحال میں افواج پاکستان اور عسکری اداروں میں کام کرنے والے نوجوانوں کے اور وہ بارڈر پہ کھڑے سیاچین کا محاذ ہو، ہندوستان کا بارڈر ہو، ورکنگ باؤنڈری ہو، لائن آف کنٹرول ہو، ہمارے بہادر جوان دشمن کے داند کھٹے کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کے حوصلوں کو اور مورال کو بلند رکھنا ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ ایسی صورتحال میں جب داخلی اور خارجی محاذ پہ پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ایک نئے پاکستان کا ایک ایسا جنم کہ جو رول آف لا کے ساتھ جڑا ہے، جو انصاف پسندی کے ساتھ جڑا ہے، جو جسٹس فار آل کی بات کرتا ہے اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر شخص کے لیے یکساں انصاف کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ آج ٹی وی سکرینز کی نظر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ مسلسل اس فیصلے کے بعد جو لوگ جشن منا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2008 کے الیکشن میں اور پھر اس کے بعد 2013 کی اسمبلی میں اسی پرویز مشرف سے حلف لیا تھا، اور آج وہ جماعتیں اپنے سیاسی تسکین کے لیے جس انداز سے اس فیصلے کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں، ان کا بیانیہ قومی بیانیے سے کسی طرح بھی میچ نہیں کرتا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان کوئی ایسا ادارہ ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کی قومی سلامتی، دفاع اور قومی مفاد کے ساتھ لا تعلق کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ افواج پاکستان نے جس انداز سے سویلین گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور جمہوریت کی آبیاری کی ہے، اور اس جمہوری پودے کو ہر طرح سے پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو یہ افواج پاکستان کا جو جمہوری چہرہ ہے، جو جمہوری کلچر ہے، جو جمہوری رویے ہیں اور جو جمہوریت پسند
ان کی سوچ ہے، پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، لیکن کچھ ہمارے سیاسی نادان دوست فوج کے کردار پہ انگلیاں اٹھا کے ادارے کی تصحیح میں مصروف عمل ہے. کسی فرد واحد یا شخصیت کو ٹارگٹ کرتے کرتے وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ادارے کی ساکھ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اس فیصلے کا جو قانونی اور اوور آل اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑے اقدامات جو ہیں وہ اٹارنی جنرل صاحب تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور میڈیا سے میں یہ گزارش کرتی ہوں، کیونکہ آپ اور ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد جو ہے ہماری کوئی پولیٹیکل ڈویژن ہے یا کوئی اور پیشہ ورانہ شناخت ہے، تو یہ آج اور کل سے جس انداز سے ہمارے دفاع اور قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کر کے ملائن کیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی اپنی یکجہتی اور قومی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے. پاکستان کے مخالفین بغلیں بجا رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے والی بین الاقوامی جو ایک کہہ لیں کہ مختلف ریجنز میں انٹرنیشنلی پاکستان مخالف قوتیں وہ اس قسم کے ہمارے ڈیوائیڈڈ بیانیے کو پاکستان کی کمزوری تصور کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنا نقطہ نظر دینا ہے. پاکستان کے اندر جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو ہے، آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے، آپ کا حق ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی دھرتی ماں کا اور اس ریاست کا جو آپ پہ حق ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ مختلف میڈیا میں آ کے جو بیانیاں دے رہے ہیں انہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے کرتے اپنی دھرتی ماں کا اور اس ریاست کا استحصال کرتے ہوئے وہ حق جو ہے اس کو مس یوز نہ کریں. اور ہم سب کے لیے پاکستان سب سے مقدم ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہے، اور اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازش کا ہمیں حصہ نہیں بننا.